ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی 28ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پارہ اس میں تقریباً 9 صورتیں ہیں اور یہ تقریباً ساری صورتیں مدنی ہیں اور ان کا مجموعی مضمون جو ہے وہ ان مسلمان کا جو معاشرہ ہے اس کے باہمی جو تعلقات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان معاشرہ اس کے آپس کے اندر کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے۔ اور اس صورت کے شروع میں جو پہلی صورت مجادلہ ہے، مجادلہ کا معنی جھگڑا ہے، بحث و تکرار، مجادلہ کا معنی بحث و تکرار کرنے والی۔ یہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر نے غصے میں آ کر انہیں کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اور عرب میں معاشرے میں پہلے یہ الفاظ بیوی کو ہمیشہ خامند پر حرام کر دیتے تھے، یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے ایسے جیسے میری ماں ہو تو بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام۔ اب وہ طلاق تو ہوتی ہے نا، اس کے بعد رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد رجوع بھی نہیں، اب وہ بیوی نہیں بن سکے گی۔ تو اسی طرح ہوا، خولہ کے شوہر نے اسے کہا کہ تو میرے لیے میری ماں ہے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو اب جب سیدہ خولہ کی خامد نے یہ الفاظ کہہ دیے تو بہت پریشان ہوئی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے باتیں کر رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ ہمارا معاملہ اب خراب ہونے کی وجہ سے کسی کو کہہ رہی تھیں کہ خبر بھی نہ ہو، اور آپ مسئلہ حل کرنے کی آپ سے درخواست کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تو یہی ہے بس، کہ اب کوئی اور حل نہیں ہے کہ آپ اپنے خامند کے لیے حرام ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، اب یہ ان بچوں کو لے کر میں کدھر جاؤں گی، یہ میرا خامند ہے، اب کیا کروں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ اٹھی جو ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اٹھ کر مسجد نبوی میں جا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگی کہ اللہ اب تو ہی کوئی حل بھیج۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً آئندہ قیامت تک کے لیے مسئلہ بدل دیا، ٹھیک ہے نا، کہ پہلے مسئلہ تھا شوہر نے بیوی کو ماں کہہ دیا تو اب پھر ان کے لیے حرام ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے مسئلہ بدل دیا کہ اب کیا، اللہ فرماتے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ نے بات سن لی ہے اس عورت کی کہ جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے فی زوجها، اپنے خامند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اس نے اپنے غموں کی شکایت اپنے رب سے کی۔ واللہ یسمع تحاورکم، اللہ نے تم دونوں کے اوپر سے سن لیا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ میں حجرے میں بیٹھی تھی، ایک پردے کا فاصلہ تھا، میں نہ سن سکی کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ قربان جائیں اللہ کی سماعت پر کہ اس رب نے سمیع اللہ 7 آسمانوں سے اوپر سے سن لیا اور کہہ دیا سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا ہے۔ سرگوشی کر رہی تھی، سجدے میں گر کر اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں، یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، کبھی یہ مت سمجھیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ نہ کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسے میرا بندہ سوچے گا نا میں ویسے کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہ کہیں یہ نہیں ہوتا، اگر حالات اسباب وسائل ساتھ ہوں تو ہم کہیں کہ ہو جائے گا، وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، حالات ہمارے خلاف ہیں، ساری دنیا مخالفت پر آ چکی ہے اور ہم کہیں کہ اب تو کچھ نہیں ہوتا، اب کیسے ہوگا، اب تو ہو ہی نہیں سکتا، اب تو ممکن ہی نہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ ساری دنیا مخالف ہو، سب کچھ ناممکن ہو، اور ہم یہ کہیں کہ اگر اللہ چاہے پوری کائنات مل کر کچھ نہیں کر سکتی، ممکن بن سکتا ہے۔ یہی تھا نا سیدہ خولہ کا، کیا تھا، حالات اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا، آپ چلے جائیں، مسئلہ یہی ہے۔ لیکن اس نے ہار نہیں مانی، یہ نہیں کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، بیٹھ نہیں گئی، اللہ کے در پر گئی، جھکیں، آنسو بہائے، روئی کہ اللہ میں اب اپنا بڑھاپا لے کر کہاں جاؤں۔
تیرے در پہ نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی لوٹا دیا ہے, تیرا در تو بند نہیں ہوا نا, دنیا کے دروازے بند ہوئے ہیں. آج ہم بھی آئیں ان رمضان المبارک کی برکت راتوں میں, پریشانیاں ہیں, دکھ ہیں, بیماریاں ہیں, اپنوں نے ٹھکرا دیا ہے, ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے, اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا, بیگانے بھی دشمن بن چکے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. آئیں, مصلی بچھائیں, وضو کریں, اپنے اللہ کے سامنے اپنے غموں کی شکایت کریں. تشتکی الی اللہ, اللہ فرماتے اس نے اللہ کو شکایت کی تھی. ہم دنیا داروں کو شکایت کرتے ہیں, سرداروں کو, چودھریوں کو, وڈیروں کو, دنیا کی عدالتوں میں جا کر شکایت کرتے ہیں, اپنے دکھ درد ان کے پاس جا کر بتاتے ہیں اور وہ ہمارا تماشا کرتے ہیں. اس ذات کو بتائیں جو کسی کو بتاتا نہیں ہے. اپنوں کو بتاتے ہیں نا اپنے دکھ درد پریشانیاں, وہ ہمارا تماشا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو کس طرح پھنسا ہے, ہمارے ساتھ کیا تھا نا اس نے, اب پھنسا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ خوش ہوتے ہیں. اپنے ہوں تو وہ غمگین ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, اور جو غیر ہوں وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کو بتائیں, اللہ رب العالمین کے در سے لو لگائیں, جھک جائیں. وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا رب ہے. اور ذہن میں رکھیں یہ واقعہ بھی, اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہمیں تاریخ اسلامی سے, قرآن سے مل سکتے ہیں کہ رب نے کیسے ناممکن کو ممکن کیا. یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ رب پوری قدرتوں قوتوں کا مالک ہے. وہ رب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلا سکتا ہے. وہ رب ایوب علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے. وہ رب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں امن دے سکتا ہے, آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. وہ رب اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے. وہ رب موسیٰ علیہ السلام کو پانیوں سے, سمندر سے اس کے لیے راستہ بنا سکتا ہے. تو وہ رب ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی حل نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ رب اسباب کا محتاج نہیں, وہ اسباب خود بنانے والا ہے. تو اس لیے یہ واقعہ, اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے در پہ آئیں, اپنی مشکلات اللہ کو بتائیں. اللہ رب العالمین ضرور حل نکالیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ الذین یظاہرون من نسائہم, آج کے بعد جو بھی لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں تم میں سے, ما ہن امہاتہم, جو ان کی مائیں نہیں ہیں. مائیں وہی ہیں جو اصل ان کی مائیں جنہوں نے پیدا کیا ہے. الا اللہ ولدنہم, مگر وہی جنہوں نے ان کو پیدا کیا. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا, وہ ایک بات ہی کہتے ہیں. اور آج کے بعد کیا ہے مسئلہ کہ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, وہ اس کا جو ہے فدیہ ادا کریں. جس نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا وہ ایک غلام آزاد کرے بیوی کو چھونے سے پہلے. اور اللہ رب العالمین ذالکم توعظون بہ, اللہ تمہیں یہ وصیت کرتے ہیں اگر غلام نہیں, فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین, پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں. فمن لم یستطع, اگر یہ ان دونوں کاموں کی طاقت نہیں, غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے اور 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتے, تو پھر کیا کریں؟ فاطعام 60 مسکینہ, پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یہ زہار کا کفارہ ہے, زہار کا کفارہ ادا کر دیں اور ان کی بیوی ان کے لیے حلال ہو جائے گی. تلک حدود اللہ, پھر کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان حدوں کو پار نہیں کرنا. آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے, بہن کہہ دیتا ہے, تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی, کفارہ ادا کرنا ہوگا. یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے طلاق دیتے ہوئے یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں, تو اس کے لیے پھر یہ کفارہ ادا کرنا ہے. 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 2 مہینے کے روزے رکھیں. غلام تو اب ہے نہیں, وہ آپشن اس لیے اب ختم ہے. آگے جو ہے سورہ حشر ہے. سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے منافقین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر جو ہے قبیلہ بنو نذیر کو جلا وطن کیا تھا, اور کچھ جو ہے درخت کٹوا دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تدبیر کے تحت. تو منافقین نے بڑے اس پر اعتراضات کیے, اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور مومنوں کا ایمان بتایا کہ کس قدر ان کا ایمان اور اللہ رب العالمین کی خاطر اپنی جانوں کو وہ ترجیح نہیں دیتے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, وہ لوگ, ایک مہاجر جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھر چھوڑے, اور دوسرے جنہوں نے اپنے گھر بار مہاجرین کے لیے جو ہے کھول دیے, اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا. والذین لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, وہ لوگ جن کو اپنے دلوں میں ایک چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے, یؤثرون علی انفسہم, اشد ضرورت ہونے کے باوجود وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے جانوں پر. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, حالانکہ خود انہیں ضرورت ہوتی ہے.
اور یہ واقعہ نا، یہ آیتیں اتری تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، کچھ مہمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پیغام بھجوایا، کسی گھر سے کوئی کھانا نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے مہمانوں کو کون اپنے ساتھ لے جائے گا، ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، اور ان مہمانوں کو لے کر گئے۔ جب گھر میں پہنچے تو پتہ چلا گھر سے بیوی نے بتایا کہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کا کھانا پڑا ہے، وہ صرف بچوں کو دینا ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ تو پھر بیوی کہنے لگی، بیوی بھی ایماندار تھی، صحابی کی بیوی تھی، صحابیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو ہے پلنے والی، رہنے والی، وہ کہتی ہے جو بچے تو روز کھانا کھاتے ہیں، آج بچوں کو ایسے سلا دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کو ہم جو ہے ایسے نہیں جانے دیں گے۔ بچوں کو ایسے تھپکی دے دے کر سلا دیا، اور پھر مہمان آیا، اور پھر عرب کا دستور ہے مہمان کے ساتھ اگر میزبان کھانا نہ کھائے نا تو مہمان کھانا نہیں کھاتا۔ تو اب کہنے لگے کہ مہمان کے ساتھ اگر آپ بیوی کہنے لگی کہ اگر مہمان کے ساتھ آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو مہمان تو بھوکا رہ جائے گا، کھانا تو کم ہے۔ تو رات کا وقت تھا، کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ چراغ جو ہے وہ آپ درست کرنے کے بہانے نا چراغ بجھا دینا، اور آپ خالی ہاتھ کھانے کی طرف لے جانا اور خالی ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے کر آنا، مہمان سمجھے گا کہ آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا اور آپ ایسے رہ جائیں گے۔ اور مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سوئے گا، مہمان خوش ہوگا تو رب رحمان بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ تدبیر کر رہے ہیں مہمان کو کھانا کھلانے کی، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تدبیریں کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح مہمان سے جان چھوٹ جائے، اس کو کھانا نہ کھلانا پڑے، پوچھیں گے جی آپ جو ہے کھانا کھائیں گے فلاں، عجیب قسم کے تکلفات بھی ہو رہے ہیں، اور کہیں پر جان بھی چھڑائی جاتی ہے مہمانوں سے۔ تو یہ دیکھیں کیا تدبیر کی، رات کو ایسے تدبیر کر کے کھانا کھلایا، سوئے، اور صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا نماز کے بعد، کہا کہ رات کو میرے مہمان کو کون لے گیا تھا؟ یہ ڈر گئے کہ کہیں کوئی مہمان نے شکایت نہ کر دی ہو، آئے ڈرتے ہوئے آئے اور کہہ رہے تھے اللہ کے پیغمبر غریب آدمی ہوں لیکن آپ کے مہمان کا دل نہیں دکھایا میں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی رو نہیں، خوش ہو جاؤ کہ رات کو اللہ رب العالمین آپ نے جو کام کیا اللہ بھی خوش ہو گیا ہے، اور اس نے قرآن بھیج دیا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس انسان نے اپنے دل کے بخل کو دول کر دیا وہی کامیاب ہے۔ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انہیں خود اشد ضرورت ہوتی ہے، خود بھوکے ہوتے ہیں، يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی جانوں پر ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ کوئی ہے ایسا مومن جو اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر مہمانوں کو کھانا کھلائے، جو خود بھوکا رہے؟ ایسی ماں آپ کو پوری دنیا میں شاید نہ ملے اس وقت، کہ جو اپنے بچوں کو بھوکا سلائے اور رب کے مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ ایسے ہم خود پیٹ بھرا ہوا وہ پھر دے دیں، پھر اتنا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ خود بھی ضرورت ہے، ایک ہی روٹی آپ کے پاس، آدھی توڑ کر دوسرے کو دے دیں، یہ ہے، تب ہے ایمان۔ اور یہ ایمان صحابہ میں تھا، اس لیے دنیا میں چھا گئے، اللہ نے ان کے تذکرے کیے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفات بیان کی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو جو ہے 3 آیتیں ہیں، ان کو زبانی یاد کریں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہوں، یہ زبانی یاد کریں، ان کو پڑھیں، ترجمے پر غور کر کے، تو اس پر بڑے ان کی فضیلت بھی ہے۔ آگے سورہ ممتحنہ ہے، سورہ ممتحنہ کے شروع میں نا، یہ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ مدنی صورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تھا صلح حدیبیہ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب معاہدہ توڑ دیا، آپ ان کے فتح مکہ کی جب تیاری کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کسی نے بتانا نہیں۔ ایک صحابی نے، ان کے بچے تھے، بیوی بچے مکہ میں تھے، تو انہوں نے جو ہے ایک خط لکھا مکہ والوں کی طرف تاکہ میری خیر خواہی ان کے ساتھ ہو جائے اور میرے بچوں کے ساتھ وہ جو ہے اچھا سلوک کریں۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہے، اس کے بالوں میں وہ خط موجود ہے۔ صحابہ کو بھیجا، وہ خط لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابی کو بلایا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، ہمارا خفیہ راز آپ ان کو بتا رہے تھے۔
تو اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی غلطی معاف کر دی. صحابی تھے اور جنگ بدر میں شامل تھے کہ میں اس لیے صرف کر رہا تھا کہ میرے بچے وہاں ہیں تاکہ وہ جب میری خیر خواہی دیکھیں گے تو میرے بچوں کے ساتھ بھی وہ خیر خواہی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت میں بتایا کہ تم نے کافروں کے ساتھ کسی قسم کی دوستی نہیں لگانی. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ دوستیاں کرنا چاہتے ہو. وقد کفروا، جبکہ وہ کافر بن چکے ہیں. یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے تمہارے رسول کو اور تمہیں اپنے گھروں سے نکال دیا ہے اور تمہیں میں نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ کسی کافر کے ساتھ جس کے دل میں کفر کی محبت ہے، مومن کے دل میں اس کافر کی محبت نہیں ہو سکتی. ایک دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ بتایا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نمونہ پیش کیا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے اگر تم ابراہیمی دین پر ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کون سی بات؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم مشرک ہو، میں تم مشرکوں سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. کفرنا بکم، میں تمہارا انکار کرتا ہوں. وبدا بیننا وبینکم العداوہ، اور اسی وجہ سے میرے اور تمہارے درمیان عداوت ہے اور دشمنی ہے. بل بغضاء، اور بغض ہے، ابداً ہمیشہ رہے گا. حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لانے والے بن جاؤ تو تب میں تمہارے ساتھ اپنی دلی ہمدردیاں رکھوں گا، ورنہ نہیں. اللہ قول ابراہیم علی ابی، ہاں یہ بھی کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے. جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا لاستغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. تو دیکھیں کس قدر اہم ترین پیغامات ہیں. ایمان کتنا قیمتی ہے، اور مومن کو چاہیے کہ کافروں کے لیے کسی قسم کے دل میں ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ہو ہمدردی کہ یہ کافر مسلمان بن جائے، یہ مومن بن جائے. مشرک کے لیے دلی ہمدردیاں اور محبتیں نہیں ہونی چاہیے. ایک مومن کی دوستیاں، مومن کی دلی ہمدردیاں مومن کے ساتھ ہونی چاہیے. کافروں کے لیے، اللہ کے مشرکوں کے لیے، اللہ کے باغیوں کے لیے دل میں ہمدردیاں اور نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نفرت ہونی چاہیے. یہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس صورت میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. آگے سورہ صف ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اسلام ہم دنیا میں غالب کریں گے. یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنا نور اتمام کرنا ہے، پوری دنیا تک اسلام پہنچانا ہے. ولو کرہ الکافرون، کافر اگرچہ اسے ناپسند کرتے ہیں. اس کے آگے سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ میں یہ بتایا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنا کاروبار چھوڑ دو اور جمعے کی طرف آؤ. یہ فرض ہے، لازم ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اس وقت، اس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے. جو اپنا کاروبار کھولے رکھیں، دکانوں پر بیٹھے رہیں، اور چاہے جو بھی اپنے کاروبار کا کام کر رہے ہیں، اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، وہ حرام کما رہے ہیں. اذان ہونے کے بعد اپنا کاروبار کرنا ناجائز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب اذان ہو جائے تو پھر فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. پھر ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کتنا کما لو گے، کیا کچھ کر لو گے. اللہ تعالیٰ یہ اس وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے صرف کرو، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا. آگے سورہ منافقون ہے. سورہ منافقون میں منافقوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کس طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، مَعَاذَ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ کے ساتھی یہ ذلیل ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور مومنوں کے لیے ہیں. منافقوں کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے. اور یہاں پر یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو خیال رکھنا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. آج دیکھیں کاروبار کہیں نماز سے غافل تو نہیں کر رہا، کہیں ہماری اولاد، ہمارے بیوی بچے کہیں اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل تو نہیں کر رہے. اگر یہ غافل کریں تو پھر یہ وبال ہیں. اور پھر یہ کہا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اپنے جو ہم نے رزق دیا اس مال کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے.
پھر جب موت آئے گی تم کہو گے لولا اخرتنی، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم نے مال خرچ کرنا ہے، ہم نے صدقہ کرنا ہے، تو موت سے پہلے پہلے صدقہ کر لو تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے. ٹھیک ہے نا. اس رمضان میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں، کیا کریں گے اتنے کروڑوں جمع کر کے بینک بیلنس بڑھا کر؟ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، فقراء اور مساکین پر خرچ کریں، دینی اداروں پر خرچ کریں، مساجد و مدارس پر خرچ کریں. یہی خرچ کیا ہوا آخرت میں کام آئے گا. ٹھیک ہے نا. ورنہ پڑے رہیں گے، وہ وارثوں کا مال ہے، وہ پتہ نہیں کیا کہاں جائے گا. ہمارا یہ ہے جو آخرت میں ہمیں کام آئے گا، جو ہم نے دے دیا، جو رمضان میں ہم نے افطاریاں کرائیں، جو ہم نے مساجد و مدارس پر خرچ کیا، جو ہم نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا، وقف کیا، وہ قیامت میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا. یہی فرمایا انفقوا، خرچ کرو اس سے پہلے پہلے کہ تم پر موت آ جائے. موت سے پہلے پہلے خرچ کرنا. اس وقت جب موت آئے گی تم کہو گے لولا اخرتنی، یا رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیتا. تو اللہ فرماتے ہیں کیا کرتے پھر؟ فاصدق، ہم صدقہ کرتے، جتنا مال جمع کیا اس کو ہم خرچ کرتے تیرے راستے میں. واکم من الصالحین، اور ہم نیک بن جاتے. ابھی وقت ہے نیک بن جائیں اور صدقہ کرنے والے بن جائیں. آگے سورہ تغابن ہے. تغابن کا معنی قیامت کا ایک نام ہے کہ جس دن قیامت آئے گی، فیصلے اور فیصلے کا جو دن ہوگا، اور وہ دن کئی لوگوں کو جو ہے وہ عزتیں دینے والا دن ہوگا اور کئی لوگوں کو ذلیل کر دینے والا دن ہوگا. اور اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، یاد رکھو مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر مال تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے تو فتنہ ہے، اولاد تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو فتنہ ہے. اور اگر مال تمہیں اللہ کے قریب کر رہا ہے تو نعمت ہے رب کی، اولاد تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے تو اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر سورہ طلاق میں طلاق کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. آخر میں سورہ تحریم ہے. تحریم کا معنی حرمت، حرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کہہ دیا تھا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حلال و حرام کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو شریعت دیکھیں، اللہ رب العالمین حلال و حرام کا اختیار بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے کن کن کو دیا ہوا ہے. جیسے پیر صاحب کہہ دیں، جیسے امام کہہ دیں. اور آج پھر اس دور جدیدہ میں ہماری اسمبلی میں قانون بنانے والوں کو ہم نے اختیار دیا ہو کہ وہ جیسے کہہ دیں وہی سب کچھ نافذ ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جمہوریت جو ہے یہ اسلام نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے. یہ تو وہ بیٹھ کر قانون بناتے ہیں نا کہ اس ملک میں کیا ہونا چاہیے. قرآن و حدیث کو وہ نہیں دیکھتے. اسلامی حکومت کیا ہے کہ اسلامی حکومت، اسلام کا جو خلیفہ ہے وہ اللہ کا قانون زمین پر نافذ کرتا ہے. اور پھر آگے صورت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف. توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو. اور یہ راتیں رمضان کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، معافی مانگنے کے دن ہیں. توبہ کریں، پکی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی کہا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر جو دروغے ہیں جہنم کے وہ بڑے سخت ہیں، کسی پر ترس نہیں کھاتے، کسی پر رحم نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو حکم دیا وہی کرتے ہیں. اس لیے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو. اور جہنم سے نجات کا، بچاؤ کا یہ روزہ، رمضان، قرآن بہت بڑا ذریعہ ہے. قرآن کے قریب ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.